آج ہمارا ٹاپک ہے کوالٹیز آف اے گڈ بزنس مین. ہم نے انٹروڈکشن ٹو بزنس کا چیپٹر سٹارٹ کیا تھا، فرسٹ چیپٹر سٹارٹ کیا ہوا تھا، اور آج اس میں ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے کوالٹیز آف اے گڈ بزنس مین، مطلب اچھے بزنس مین کی خصوصیات. Presently, the development of science and technology in every field of life has also made the modern business a complex one. اس وقت زندگی کے ہر شعبے میں سائنس اور ٹیکنالوجی کی ڈیولپمنٹ نے ماڈرن بزنس کو بھی ایک کمپلیکس بنا دیا ہے. مطلب اس وقت زندگی کے ہر شعبے میں سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی نے ماڈرن بزنس مطلب جدید کاروبار کو بھی ایک کمپلیکس بنا دیا ہے، مطلب پیچیدہ بنا دیا ہے. Presently, the development of science and technology in every field of life has also made the modern business a complex one. اس وقت زندگی کے ہر شعبے میں سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی نے ماڈرن بزنس کو بھی ایک کمپلیکس بنا دیا ہے، پیچیدہ بنا دیا ہے. اور اس کامیابی کا انحصار کس چیز پر ہے؟ Its success mostly depends upon the qualifications, experience, skill and expertise of the businessman. اور اس کامیابی کا زیادہ تر جو انحصار ہے وہ کاروباری شخص مطلب بزنس مین کی کوالیفیکیشنز پر ہے، اور بزنس مین کے ایکسپرٹنس پر ہے، اور ایکسپیرینس پر ہے، اور سکلز پر ہے. مطلب اس سکسیس کا زیادہ تر جو انحصار ہے، زیادہ تر جو ڈیپینڈ کرتی ہے یہ سکسیس، وہ بزنس مین کے قابلیت پر، تجربے پر، سکل پر اور مہارت پر زیادہ تر انحصار ہے. دوبارہ دیکھ لیں اس کو. Its success mostly depends upon the qualifications, experience, skills and expertness of the businessman. اس کامیابی کا زیادہ تر انحصار کاروباری شخص کی قابلیت، تجربے، سکل اور مہارت پر ہے. کون سا؟ بزنس مین who has to take all the business decision. اور بزنس مین بھی ایسا جس نے تمام کاروباری فیصلے لینے ہوتے ہیں، اور بزنس مین وہ جس نے تمام کاروباری ڈیسیجن لینے ہوتے ہیں. دوبارہ دیکھ لیں اس کو. اس وقت زندگی کے ہر شعبے میں سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی نے ماڈرن بزنس کو بھی ایک کمپلیکس بنا دیا ہے. اس کی کامیابی کا، اس کی سکسیس کا زیادہ تر انحصار بزنس مین کی قابلیت پر، تجربے پر، سکل پر اور مہارت پر ہے، جس نے تمام کاروباری ڈیسیجن لینے ہوتے ہیں. اچھے بزنس مین کی کوالٹیز میں سے فرسٹ آف آل جو کوالٹی ہے وہ ہے فزیکل اپیرنس، مطلب جسمانی شکل و صورت. The physical appearance and the personality of the businessman has great contribution in his success in the business. کہ بزنس کے سکسیس ہونے میں بزنس مین کی فزیکل اپیرنس اور پرسنالٹی کا بہت بڑا حصہ ہوتا ہے. کہ بزنس کے کامیاب ہونے میں، سکسیس ہونے میں بزنس مین کی فزیکل اپیرنس فرسٹ نمبر پہ، اور سیکنڈ پہ کیا؟ پرسنالٹی کا بہت بڑا حصہ ہوتا ہے. اگر وہ بزنس مین گڈ اپیرنس اور پرسنالٹی کمانڈنگ رکھتا ہے تو وہ امپلائز، کسٹمرز اور دوسرے ان لوگوں کو امپریس کر سکتا ہے جن کا بزنس سے کوئی لنک یا کوئی ربط وغیرہ ہے. اس طرح سے وہ ایک سکسیسفل بزنس مین بن سکتا ہے. لہذا اپیرنس، فزیکل اپیرنس اور پرسنالٹی یہ اچھے بزنس مین کی ایک کوالٹی ہے. اگر گڈ بزنس مین کی کوالٹیز میں سے دوسری کوالٹی ایجوکیشن ہے، مطلب تعلیم یافتہ ہونا. Today the business is a complex activity and it demands the services of educated and skilled persons who especially know the tactics of business. کہ آج کے دور میں بزنس ایک کمپلیکس ایکٹیویٹی ہو گیا ہے. بزنس سروسز آف ایجوکیٹڈ اور سکلڈ پرسن کی ڈیمانڈ کرتا ہے. کہ آج کل جو بزنس ہے یہ کمپلیکس ایکٹیویٹی ہے، مطلب پیچیدگی سرگرمیاں ہیں. وہ کیوں؟ کہ بزنس آج کل کا جو بزنس ہے یہ سروسز آف ایجوکیٹڈ اور سکلڈ پرسنز کی ڈیمانڈ کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہو گیا آج کل کا جو کاروبار ہے، مطلب بزنس ہے، تعلیم یافتہ اور ہنرمند افراد کی خدمات کو طلب کرتا ہے. تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک اچھے بزنس مین کے لیے ضروری ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کی کمپلیکیشنز مطلب پیچیدگیوں کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہو، اور ان کے ساتھ کمیونیکیشن کرنے کی بھی صلاحیت رکھتا ہو. کمیونیکیشن مطلب مواصلات کی صلاحیت بھی رکھتا ہو،
تو ایسے بزنس مین کو گڈ بزنس مین کہتے ہیں، اور یہ اس طرح سے یہ بھی ایک گڈ بزنس مین کی ایک کوالٹی ہے ایجوکیشن. اور آگے تیسرے نمبر پہ ہے ٹیکنیکل سکلز. ٹوڈے ایوری بزنس ڈیمانڈز سم سورس آف ٹیکنیکل سکلز، سو اے گڈ بزنس مین مسٹ نو آل دوز ٹیکنیکل سکلز ریکوائرڈ فار دا پارٹیکولر بزنس which he has starts. دیکھیں ٹوڈے ایوری بزنس ڈیمانڈ سم سورٹس آف ٹیکنیکل سکلز. آج کے دور میں ہر بزنس کسی نہ کسی طرح کے ٹیکنیکل سکلز کی ڈیمانڈ کرتا ہے. ٹوڈے ایوری بزنس، آج ہر کاروبار ڈیمانڈز کرتا ہے سم سورٹس آف ٹیکنیکل سکلز، کسی نہ کسی طرح کے ٹیکنیکل سکلز کی ڈیمانڈ کرتا ہے. سو اے گڈ بزنس مین must know all those technical skills required for the particular business which he has started. اچھے ایک گڈ بزنس مین کے لیے، ایک اچھے بزنس مین کے لیے، کاروباری شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ جو پارٹیکولر بزنس سٹارٹ کر رہا ہے اس کی تمام ریکوائرڈ ٹیکنیکل سکلز کا اس کو معلوم ہونی چاہیے. کہ وہ جو پارٹیکولر کوئی مطلب مخصوص بزنس سٹارٹ کر رہا ہے تو اس کی تمام ریکوائرڈ ٹیکنیکل سکلز اس کو معلوم ہونی چاہیے. ایگزامپل کے طور پر دیکھ لیں کہ اگر وہ موٹر کاریں مینوفیکچر کرنا چاہ رہا ہے تو اسے لازمی طور پر آٹو انجینئر ہونا چاہیے، اور اگر وہ کوئی آڈٹ فرم اوپن کرنا چاہ رہا ہے تو اسے لازمی طور پر چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہونا چاہیے. ڈیفینیشن اس کی کچھ اس طرح دیکھ لیں، مطلب بزنس کسی نہ کسی طرح کے ٹیکنیکل سکلز کی ڈیمانڈ کرتا ہے. ایک اچھے بزنس مین کے لیے ضروری ہے کہ وہ جو بزنس سٹارٹ کر رہا ہے اس کی تمام ریکوائرڈ ٹیکنیکل سکلز اس کو معلوم ہونی چاہیے. اور چوتھے نمبر پہ ہے اونیسٹی، مطلب ایمانداری. کہ اٹ از ٹرو دیٹ اونیسٹی از دا بیسٹ پالیسی، کہ یہ بات سچ ہے کہ ایمانداری ایک بیسٹ زبردست پالیسی ہے. فار دا سکسیس آف دا بزنس کے سکسیس ہونے کے لیے یہ ضروری ہے، اٹ از نیسیسری، یہ ضروری ہے دیٹ دا بزنس مین مسٹ بی این آنیسٹ پرسن، کہ بزنس مین ایک آنیسٹ شخص ہونا چاہیے، آنیسٹ پرسن ہونا چاہیے. اسے کسی کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے، اور اسے انفیریئر کوالٹی گڈز اپنی گڈز میں مکس نہیں کرنی چاہیے. اسے ایمانداری سے کام کرنا چاہیے، لوگ اس پر ٹرسٹ کریں گے. اس طرح اگر وہ ایمانداری سے کام کرے گا تو لوگ اس پر ٹرسٹ کریں گے اور اس کا بزنس ڈیولپ ہوگا. جب اس کا بزنس ڈیولپ ہوگا تو اسے زیادہ سے زیادہ پروفٹ ارن ہوگا. اس لیے کہتے ہیں کہ آنیسٹی از دا بیسٹ پالیسی، ایمانداری ایک زبردست پالیسی ہے. For the business of the success it is necessary that the businessman must be an honest person. کہ بزنس کے سکسیس ہونے کے لیے ضروری ہے کہ بزنس مین ایک آنیسٹ پرسن ہونا چاہیے، اسے کسی کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے. اور پانچویں نمبر پہ ہے ہارڈ ورکنگ، مطلب سخت محنت کرنا. یہ بھی گڈ بزنس مین کی ایک کوالٹی ہے. اور بزنس مین مسٹ بی اے ہارڈ ورکنگ مین، ایک بزنس مین کو ایک ہارڈ ورکنگ پرسن ہونا چاہیے، ہارڈ ورکنگ مین ہونا چاہیے. ہی شوڈ بی ہیبچوئل ٹو ورک فار اے لانگر ٹائم ٹو ڈیولپ اینڈ لک آفٹر ہیز بزنس. اور اسے اپنے بزنس کو سکسیس کرنے کے لیے، اپنے بزنس کو ڈیولپ کرنے اور اس کی دیکھ بھال کے لیے ایک لانگر ٹائم تک اس کو کام کرتے رہنا چاہیے، ایک لمبے عرصے تک کام کرتے رہنا چاہیے. سب سے پہلے کیا ہے کہ بزنس مین کو ایک ہارڈ ورکنگ مین ہونا چاہیے، سخت محنت کرنے والا شخص ہونا چاہیے. اسے اپنے بزنس کے ڈیولپ ہونے اور دیکھ بھال کے لیے لمبے عرصے تک کام کرتے رہنا چاہیے. اگر وہ ہارڈ ورکنگ پرسن نہیں ہے، لیزی پرسن ہے، تو وہ دوسروں کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اسے مارکیٹ میں دوسروں کا مقابلہ کرنا نہیں آتا تو مطلب وہ لیزی پرسن ہے اور اسے لیس کا ہی سامنا کرنا پڑے گا. تو اس لیے کیا کہتے ہیں کہ بزنس مین کو ایک ہارڈ ورکنگ مین ہونا چاہیے. اور آگے چھٹے نمبر پہ کورٹیاس، مطلب شائستگی. A businessman must be a cool minded person. ایک بزنس مین کے لیے ضروری ہے کہ وہ کول مائنڈیڈ پرسن ہو، مطلب ایک بزنس مین کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ٹھنڈے ذہن کا شخص ہو. And should talk with his subordinates, colleagues and customers politely. اور اسے اپنے ماتحت جو لوگ ہیں subordinates, colleagues and customers کے ساتھ politely سے بات کرنی چاہیے، شائستگی سے بات کرنی چاہیے. ایک
بزنس مین کے لیے, گڈ بزنس مین کے لیے ضروری ہے کہ وہ اچھے ذہن مطلب اس ٹھنڈے ذہن کا شخص ہو, اور وہ اپنے ماتحت جو لوگ ہیں, اس کے ماتحت جو لوگ ہیں اور اس کے ساتھی اور اس کے کسٹمر جو ہیں ان کے ساتھ اس کو شائستگی سے بات کرنی چاہیے. وی شوڈ ناٹ لیو کورٹیسی ان اینی کیس, اسے کسی بھی حالت میں اسے شائستگی کو نہیں چھوڑنا چاہیے. اس طریقے سے وہ اپنے کسٹمرز کا دل جیت سکتا ہے, اور دل جیتنے کی وجہ سے اس کا بزنس ڈیولپ ہو سکتا ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ بزنس مین مسٹ بی کول مائنڈیڈ پرسن, اور یہ بھی ایک گڈ بزنس مین کی ایک کوالٹی ہے, کورٹیس. اور 7ویں نمبر پر ہے اسٹیڈ فاسٹ, مطلب ثابت قدم. یہ بھی ایک اچھے بزنس مین کی ایک کوالٹی ہے. A good businessman is always steadfast in his business dealing affairs. کہ ایک اچھا بزنس مین, ایک اچھا کاروباری شخص اپنے کاروبار کی معاملات میں ہمیشہ اسٹیڈ فاسٹ مطلب ثابت قدم رہتا ہے. مطلب اپنے جو ڈیلنگز وغیرہ کرنی ہے تو وہ ثابت قدمی کے ساتھ اپنی ڈیلنگ کرتا ہے. اور وہ عموماً بزنس میں آنے والی رکاوٹوں اور چھوٹے نقصانات سے پریشان نہیں ہوتا. وہ اپنے بزنس کو ڈیولپ کرنے کے لیے اونیسٹلی اور اسٹیڈلی ورک ہارڈ کرتا ہے, مطلب سخت محنت کرتا ہے. اونیسٹلی ایمانداری سے اور مستقل محنت سے کام کرتا ہے. A good businessman is always steadfast in his business dealing affairs. ایک اچھا بزنس مین اپنے کاروبار کے معاملات میں ہمیشہ اسٹیڈ فاسٹ مطلب ثابت قدم رہتا ہے, اور وہ عموماً بزنس میں آنے والی رکاوٹوں اور چھوٹے نقصانات سے ڈسٹربڈ نہیں ہوتا, مطلب وہ پریشان نہیں ہوتا. وہ اپنے بزنس کو ڈیولپ کرنے کے لیے ایمانداری اور مستقل محنت سے کام کرتا ہے, اسٹیڈلی اور اونیسٹلی کام کرتا ہے. اور 8ویں نمبر پر ہے انجورنس پاور, مطلب برداشت کی طاقت. دا انجورنس پاور از این ایسٹ فار اے بزنس مین. انجورنس پاور بزنس مین کے لیے ایک ایسٹ ہے. He has to meet and talk with so many other people. اسے بہت سارے لوگوں سے ملنا اور بات وغیرہ کرنی پڑتی ہے. بعض اوقات کچھ لوگ کسی ڈسکشن یا کسی ڈیلنگ کی وجہ سے اسے ڈس لائک کرتے ہیں, مطلب اسے ناپسند کرتے ہیں. تو اس کے باوجود بھی وہ ان سے اینگری نہیں ہوتا, بلکہ وہ صبر سے کام لیتے ہوئے ان سے ڈیلنگ کرتا ہے. تو اس طرح سے وہ انجورنس سے کام لیتا ہے, انجورنس پاور اس کے پاس ہے, تو وہ گڈ بزنس مین بن سکتا ہے. تو یہ انجورنس پاور بھی ایک گڈ بزنس مین کی ایک کوالٹی ہے. اور آگے ہے ڈسپلن. ڈسپلن مطلب نظم و ضبط. اٹ از دا کوالٹی آف اے گڈ بزنس مین. یہ ایک اچھے بزنس مین کی کوالٹی ہے. دیٹ کہ ہی مسٹ ہیو اور ڈسپلن پرسنالٹی, کہ وہ ڈسپلن پرسنالٹی کا مالک ہونا چاہیے. ہی مسٹ بی ریگولر پنکچوئل اینڈ ڈیوٹیفل. اور وہ ریگولر پنکچوئل اور ڈیوٹیفل ہونا چاہیے, مطلب اسے باقاعدہ اور وقت کی پابندی کرنے والا اور فرض شناس ہونا چاہیے. اسے آج کا کام کل پر نہیں چھوڑنا چاہیے. اسے اپنے آپ کو دوسرے امپلائز کے لیے یا دوسرے لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو ایک سیمپل کے طور پر پیش کرنا چاہیے. ایک مرتبہ دوبارہ دیکھ لیں. اٹ از دا کوالٹی آف اے گڈ بزنس مین دیٹ ہی مسٹ ہیو اے ڈسپلن personality. He must be regular, punctual and dutiful. کہ ایک اچھے بزنس مین کی کوالٹی ہے کہ وہ ڈسپلن پرسنالٹی کا مالک ہو, اور وہ ریگولر, پنکچوئل اور ڈیوٹیفل ہو, مطلب باقاعدہ وقت کی پابندی کرنے والا اور فرض شناس ہو, اور اسے آج کا کام کل پر مت چھوڑے, اور اسے اپنے آپ کو دوسرے امپلائز کے سامنے ایک سیمپل کے طور پر, ایک مثال کے طور پر, ایک نمونے کے طور پر پیش کرنا چاہیے. اور 10واں نمبر پر ڈیسیجن پاور, مطلب فیصلہ کرنے کی طاقت. مینی بزنس ڈیسیجن آر میڈ بائی اے بزنس مین. بہت سارے بزنس ڈیسیجن ایک بزنس مین کو کرنے پڑتے ہیں. اٹ از نیسیسری فار اے گڈ بزنس مین دیٹ ہی مسٹ ہیو کوئک ڈیسیجن پاور. ایک اچھے بزنس مین کے لیے ضروری ہے کہ وہ کوئک ڈیسیجن پاور کا مالک ہو, مطلب وہ فوری فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو. اسے کسی بھی امپورٹنٹ ڈیسیجن میں, امپورٹنٹ فیصلے میں, بہت اہم فیصلے میں ڈیلے نہیں کرنا چاہیے, مطلب تاخیر نہیں کرنی چاہیے. یہ
اور یہ اس وقت ممکن ہو سکتا ہے، اس وقت یہ پاسبل ہو سکتا ہے جب بزنس مین کو میٹر سیٹل کرنے کے لیے اس کے پاس کوئک ڈیسیجن پاور ہو. کوئک ڈیسیجن پاور مطلب اسے فوری فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہو اس کے پاس. مینی بزنس ڈیسیجن آر میڈ بائی بزنس مین. بہت سارے کاروباری فیصلے ایک بزنس مین کرنے کے لیے ایک بزنس مین کو کرنے پڑتے ہیں. اٹ از نیسیسری فار اے بزنس مین دیٹ ہی مسٹ ہیو کوئک ڈیسیجن پاور. ایک اچھے بزنس مین کا ضروری ہے کہ وہ کوئک ڈیسیجن پاور کا مالک ہو. اسے کسی بھی امپورٹنٹ ڈیسیجن میں ڈیلے نہیں کرنی چاہیے. اور آگے ہے کوآپریٹو مطلب تعاون کرنا. It is necessary for a good businessman that he should have passion of cooperation for his colleagues and employees. کہ اچھے بزنس مین کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے کولیگز اور امپلائز کے ساتھ، اپنے ساتھیوں اور اپنے مطلب امپلائز کے ساتھ کوآپریٹ کرے، مطلب تعاون کرے ان کے ساتھ. It is necessary for a good businessman that he should have passion of cooperation فار ہز کولیگز اینڈ امپلائز. کہ اچھے کاروباری شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے کولیگز اور اپنے امپلائز کے ساتھ کوآپریٹ کرے، مطلب تعاون کرے. اسے ٹیم ورک پر ٹرسٹ کرنا چاہیے. جب وہ بزنس کے بیسٹ انٹرسٹ کے لیے دوسروں کے ساتھ کوآپریٹ کرتا ہے تو وہ پھر ان کے تعاون کو بھی توقع کر سکتا ہے جو بزنس کے سکسیس ہونے کے لیے ضروری ہے. اٹ از نیسیسری فار اے گڈ بزنس مین. ایک اچھے بزنس مین کے لیے، ایک اچھے کاروباری شخص کے لیے ضروری ہے دیٹ ہی شوڈ ہیو پیشن آف کوآپریشن فار ہیز کولیگز اینڈ امپلائز. کہ وہ اپنے کولیگز اور امپلائز کے ساتھ کوآپریٹ کرے، مطلب تعاون کرے، اور اسے اپنے ٹیم ورک پر ٹرسٹ کرنا چاہیے جو بزنس کے سکسیس ہونے کے لیے ضروری ہے. اور لاسٹ میں ہے ٹرسٹیبل مطلب قابل اعتماد. A businessman should be honest and fair in dealing with others. ایک بزنس مین کو دوسروں کے ساتھ ایمانداری منصفانہ طریقے سے ڈیلنگ کرنی چاہیے. People will trust on him. تو لوگ اس پر ٹرسٹ کریں گے، مطلب اعتماد کریں گے. And they will come again and again to deal with him. تو لوگ اس کے پاس بار بار ڈیل کرنے کے لیے آئیں گے. And he will earn more and more profit. تو اس طریقے سے وہ زیادہ سے زیادہ پروفٹ ارن کر سکتا ہے. یہ ہم نے گڈ بزنس مین کی کوالٹیز پڑھی ہیں. ویسے تو بک میں 20 لکھی ہوئی ہیں، ہم نے 12 کی ہیں جو موسٹ امپورٹنٹ تھی، اس لیے ہم نے 12 کی ہیں. اگر آپ یہ 12 یاد کر لیتے ہیں تو لانگ کویشچن بھی اگر آ جائے تو آپ اس کو اگر 12 اس میں اگر لکھ سکتے ہیں تو آپ کو پورے مارکس ہی دے گا. اور اس چیپٹر نمبر 1 انٹروڈکشن ٹو بزنس کا لاسٹ جو لیکچر ہوگا ہمارا وہ ہوگا فنکشنز آف اے بزنس. یہ ہمارا لاسٹ مطلب ٹاپک ہوگا اس چیپٹر کا. امید ہے کہ آپ سب لوگوں کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر اچھی لگی ہے تو آپ اس کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اوکے، اللہ حافظ.